اچھا، تو آج ہم ڈین میگوئل روئز کی کتاب 4 معاہدے یعنی The 4 Agreements پر آپ کہہ سکتے ہیں ایک گہرائی سے نظر ڈال رہے ہیں۔ جی، یہ قدیم ٹول ٹیک دانش پر مبنی ہے، لیکن ہمارا مقصد صرف خلاصہ نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو بظاہر سادہ سے اصول ہے نا، یہ کیسے ہمیں ان لاتعداد غیر شعوری معاہدوں سے آزاد کرا سکتے ہیں جو ہمیں ذہنی طور پر قید رکھتے ہیں۔ بالکل، یہ صرف اصول نہیں ہے، میرا خیال ہے یہ ذہنی آزادی کا ایک نقشہ ہے۔ جیسے پہلا معاہدہ ہے اپنے الفاظ کا محتاط استعمال کریں۔ روئز اسے بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ الفاظ جادو کی طرح ہیں، سفید جادو بھی ہو سکتے ہیں یعنی تخلیق، اور کالا جادو بھی یعنی تباہی۔ اچھا، یہ تو بڑا دلچسپ نقطہ ہے۔ یعنی جب ہم مثال کے طور پر خود سے کہتے ہیں میں یہ نہیں کر سکتا یا دوسروں کے بارے میں منفی بات کرتے ہیں تو ہم اصل میں ایک منفی حقیقت بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ الفاظ صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں، وہ ہماری حقیقت کو شکل دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، جیسے گپ شپ ہے یا بیجا تنقید، یہ نہ صرف دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے صحیح، بلکہ بولنے والے کی اپنی توانائی، اس کی اپنی ذہنی حالت کو بھی خراب کرتی ہے۔ اور وہ مثال جو کتاب میں ہے کہ کسی بچے کو بار بار کہیں کہ تم نالائق ہو تو وہ اصل میں خود کو ویسا ہی سمجھنے لگتا ہے۔ وہ ایک طرح کا اسپیل کاسٹ کر دیا اس پر۔ بالکل۔ تو سبق یہ ہے کہ مثبت بولیں، سچ بولیں، محبت بھرے الفاظ استعمال کریں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ یہ روشنی پیدا کرنے جیسا ہے۔ اور یہ بات تو پھر سیدھی دوسرے معاہدے سے جڑتی ہے، کسی بات کو ذاتی نہ لیں۔ مطلب اگر الفاظ اتنے طاقتور ہیں تو پھر دوسروں کے منفی الفاظ سے خود کو بچانا بھی تو ضروری ہے نا؟ یقیناً، اور اس کی بنیاد یہ سمجھنا ہے کہ دوسرے جو کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی حقیقت کا عکس ہے، ان کے اپنے خیالات، ان کے اپنے تجربات، ان کے زخم۔ اچھا، وہ آپ کی حقیقت نہیں ہے۔ تو جب کوئی تنقید کرے تو اکثر وہ اپنی کسی تکلیف، کسی خوف یا شاید حسد کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ اسے ذاتی نہیں لیتے تو آپ اس جذباتی زہر سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ ایک آپ سمجھیں ایک ڈھال کی طرح ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، عملی طور پر یہ کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب تنقید کسی بہت قریبی شخص کی طرف سے آئے، کوئی ایسا جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اچھی طرح جانتا ہے، تب کیسے ذاتی نہ لیں؟ ہاں، یہ واقعی ایک چیلنج ہے۔ جی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ شاید یہاں کلیدی بات یہ سمجھنا ہے کہ قریب سے قریب رشتے میں بھی ہر انسان کی اپنی ایک الگ حقیقت ہوتی ہے، اپنا نقطۂ نظر ہوتا ہے۔ ٹھیک، ان کی رائے اہم ہو سکتی ہے لیکن وہ حتمی سچائی نہیں ہے۔ ذاتی نہ لینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے حس ہو جائیں یا ان کی بات سنیں ہی نہیں، اچھا، بلکہ یہ سمجھنا کہ ان کا جو رد عمل ہے وہ ان کے اپنے فلٹر سے گزر کر آ رہا ہے، تو آپ سن لیں مگر اسے اپنی ذات کی تعریف یا حتمی فیصلہ نہ مانیں۔ اور اکثر ہم چیزوں کو ذاتی اس لیے بھی لیتے ہیں کہ ہم تیسرا معاہدہ توڑ رہے ہوتے ہیں۔ قیاس آرائیاں نہ کریں، ہم خود ہی کہانیاں بنا لیتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں یا ویسا کیوں کر رہے ہیں۔ بالکل درست کہا، ہم اپنے دماغ میں پوری فلم چلا لیتے ہیں۔ جیسے دوست نے میسج کا جواب نہیں دیا، او ضرور ناراض ہوگا۔ ہاں، یا باس نے آج عجیب طرح سے دیکھا، لگتا ہے نوکری خطرے میں ہے۔ بالکل، یہ ساری قیاس آرائیاں جو ہیں یہ غلط فہمیوں کو جنم دیتی ہیں، شکوک پیدا کرتی ہیں اور غیر ضروری پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ رابرٹس یہی کہتے ہیں کہ سوال پوچھنے کی ہمت پیدا کریں، وضاحت طلب کریں۔ صاف بات چیت، براہ راست کمیونیکیشن جو ہے وہ تعلقات کو بچا سکتی ہے۔ مگر کیا یہ ہمیشہ ممکن ہوتا ہے؟ مطلب ہر بار وضاحت مانگنا؟ کبھی لوگ شاید بات نہ کرنا چاہیں یا صورتحال ایسی ہو کہ براہ راست سوال پوچھنا مناسب نہ لگے۔ جی، یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے۔ شاید ہر موقع پر وضاحت ممکن نہ ہو، یہ ٹھیک ہے، لیکن کم از کم ہم اپنے ذہن میں وہ جو منفی کہانیاں بناتے ہیں نا، اس سے تو روک سکتے ہیں۔ اچھا، ہم یہ تسلیم کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے پوری بات نہیں معلوم، اور بدترین نتیجہ اخذ کرنے کے بجائے معاملے کو کھلا چھوڑ دیں۔ یہ بھی قیاس آرائی سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ صحیح۔ اور پھر آتا ہے چوتھا معاہدہ، جو شاید ان سب کو عملی جامہ پہنانے کی کنجی ہے۔ ہمیشہ اپنی بہترین کوشش کریں۔ ہاں، اور اس میں جو خوبصورتی ہے نا، وہ یہ کہ بہترین کوشش ہر دن، ہر لمحہ بدلتی رہتی ہے۔ جب آپ صحت مند ہیں تو آپ کی بہترین کوشش بیماری کی حالت سے مختلف ہوگی۔
صبح کے وقت توانائی زیادہ ہوتی ہے، رات کو کم۔ ٹھیک۔ اہم یہ ہے کہ آپ اس لمحے میں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ پوری نیت اور ایمانداری سے کریں۔ جب آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ نے اپنی اس وقت کی بیسٹ کوشش کی ہے تو پھر خود کو ملامت کرنے یا پچھتانے کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے خود پر غیر ضروری سختی کرنے کے بجائے اپنی موجودہ حالت کو قبول کرتے ہوئے عمل کرنے کی بات ہے، یعنی خود رحمی کا پہلو بھی ہے اس میں۔ بالکل، یہ پرفیکشنزم کے جال سے نکلنے کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ آپ ہر لمحہ اپنا 100% شاید نہ دے سکیں، لیکن آپ اس لمحے کا بہترین ضرور دے سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ چیز باقی 3 معاہدوں پر عمل کرنا بھی آسان بنا دیتی ہے۔ اگر آپ اپنی بہترین کوشش کر رہے ہیں، صاف بولنے کی، ذاتی نہ لینے کی، قیاس نہ کرنے کی، تو اگر کبھی ناکامی بھی ہو جائے تو خود کو معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ 4 معاہدے یعنی سوچ سمجھ کر بولنا، باتوں کو دل پر نہ لینا، خود سے کہانیاں نہ بنانا اور ہمیشہ اپنی بہترین کوشش کرنا، یہ صرف کوئی اچھی نصیحتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ اوزار ہیں جن سے ہم اپنے پرانے وہ جو محدود کرنے والے ذہنی معاہدے ہیں نا، ان کو توڑ کر زیادہ آزاد اور بامقصد زندگی گزار سکتے ہیں۔ یقیناً یہ وہ خود ساختہ زنجیریں ہیں جن سے رہائی کا یہ راستہ دکھاتے ہیں۔ اور شاید آج کے لیے جو غور طلب بات ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ہم روزمرہ زندگی میں ان 4 میں سے کس معاہدے کو سب سے زیادہ نظر انداز کرتے ہیں۔ اور اگر صرف ایک ہفتے کے لیے صرف اسی ایک معاہدے پر شعوری طور پر توجہ دی جائے تو ہمارے اندرونی اور بیرونی تجربات میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔